کل رات ہی میں فیس بک پر جناب وسیم رضوی کا جناب تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہر صورت جو یہ احساس دلا رہے تھے میڈیا پر کہ ہم کو بہت درد ہے کہ امت مل کے رہنا چاہیے اور انسانیت کا پیغام، اور قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ انسانیت کے خلاف جو پیغام ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے کا پیغام. تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نظریہ اس کو دینا چاہیے جو اس مسئلے کا اسپیشلسٹ ہو. معذرت کے ساتھ اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور ڈاکٹری مسائل میں اگر نظریہ دیتا ہوں تو ہر انسان یہ کہے گا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ ڈاکٹری مسائل کے بارے میں نظریہ دیں. آپ مولانا ہیں، حلال و حرام بیان کریے، حدیث و آیت بیان کریے، لیکن ڈاکٹری مسائل میں نظریہ نہیں دے سکتے. تو وسیم رضوی کو پہلی بات تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن اور قرآن کی علمی باتیں اور قرآن کے تحریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. اور انہوں نے جو یہ کہا کہ رسول کے بعد کچھ آیتوں کا اضافہ ہو گیا، تو میرے خیال سے انہوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں. اب وہی ہے کہ ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے. انہوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں. اگر قرآن کو صحیح سے پڑھتے اور رسول پر ایمان رکھتے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن میں باطل کا کہیں سے گزارا نہیں ہے. تو جب 26 آیتوں کا اضافہ ہوا یعنی قرآن میں باطل کا رسوخ ہوا. قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب قرآن کا خود یہ وعدہ ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر یہ 26 آیتیں اضافہ ہوتی تو قرآن جو ڈنکے کی چوٹ پر اس زمانے میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کی ایک سورہ لے آؤ، ایک آیت لاؤ. کہنے کا مقصد ہے اگر قرآن میں کسی آیت کا اضافہ ہوتا تو اسی زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ سمجھ جاتے، کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ رہا جب سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تو تمام عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں نے اپنے اشعار کو ہٹا لیا تھا قرآن کے اعجاز اور قرآن کے معجزے کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا فصیح و بلیغ قرآن کلام ہم پیش نہیں کر سکتے. تو جو قرآن یہ تمام دعویٰ پیش کر رہا ہو کہ تم ایک جیسا سورہ لے آؤ، یہاں پر باطل کا تصور نہیں ہے اور ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کا حفظ کرنے والے ہیں، تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ رسول کے بعد اس میں کچھ آیتوں کا اضافہ ہوا. اور سنیے حدیث ثقلین جو تمام فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول گرامی اسلام جاتے جاتے یہ فرما کر گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آئیں گے. نعوذ باللہ وہ باطل قرآن، وہ 26 آیتوں کا اضافہ شدہ قرآن قیامت تک رسول ضمانت دے کے جا رہے ہیں کہ یہ قیامت تک چلنے والا ہے. باطل چیز کی رسول ضمانت دے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو پھر دین کے بارے میں نظریہ نہ دیجئے. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تم نے ایک چیز کو رٹ لیا، 1000 چیز کو بھول گئے. قرآن میں تم نے ایک جملہ پڑھ لیا فاقتلوا المشرکین، لیکن بہت سی آیتوں کو بھول گئے. بھائی قرآن میں آیت محکم ہے، آیت متشابہ ہے، تعویل ہے، قرآن کا وطن ہے. بھائی جب جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے، تو جب بھی ہم اس کے بارے میں نظریہ دینے جائیں گے ہمارا نظریہ، ہماری تھیوری غلط ہی نکلے گی. اور ایسا یہ آج نہیں ہو رہا ہے تاریخ میں. خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص نے قرآن میں تناقض جمع کرنا شروع کیا، اور جب جمع کرنے کے بعد اس کے شاگرد نے امام کی خدمت میں یہ کہا کہ فلاں شخص ہے جس نے قرآن میں تناقضات کو جمع کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزوں کو جمع کیا ہے. جو کام یہ وسیم رضوی آج کر رہے ہیں وہ 1200-1400 سال پہلے بھی کیا گیا. تو امام نے اس کے شاگرد سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جا کے ان سے کہنا کہ انہیں کیا پتا کہ جو ایک آیت میں مراد ہے دوسری آیت میں بھی وہی مراد ہے. قرآن کے بطون ہیں، قرآن میں آیات محکم و متشابہ ہے. تو یہ جملہ جب امام کے شاگرد نے اپنے استاد سے جا کر کہا کہ جس نے تناقضات قرآن نام
تناقضات قرآن نام کتاب لکھا تھا اور جمع کیا تھا، تو اس وقت اس استاد نے کہا کہ یہ اشکال تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا استاد یہ اشکال میرا ہے۔ کہا نہیں، یہ اشکال تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ کہیں اور سے لے کے آئے ہو۔ تو کہا ہاں، ہم یہ اشکال امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو وارث نبوت تھے، جو وارث حافظ دین نبوت تھے، وہ حقیقت میں اس قرآن کے اشکالات کا جواب دے سکتے تھے۔ تو عزیزوں، ایسے اشکالات دنیا میں ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ ہم دین کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، تو یہ ہمدردی نہیں ہے، اپنے مفاد کے لیے دین کے لیے خیانت کہلائے گی۔ باتیں بہت سی ہیں، اگر ان کو یہ درد ہے کہ ہم دین کے لیے ہمدردی کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے لیے ہمدردی کر رہے ہیں، تو بہت معذرت کے ساتھ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلامک یونیورسٹی میں 10 سال 20 سال اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک نوٹس بھیج دی سب کے پاس اور جواب دے دیجئے۔ ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا، جواب آج دیا جا رہا ہے۔ جواب ایسی باتیں کر رہے ہیں ملأ عام میں کہ قرآن کی ایسی آیتوں کو حذف کیا جائے۔ آج قرآن کی ایک آیت تو 26 آیت کے حذف کرنے کی بات کر رہے ہیں، کل آپ کہیں گے پورا قرآن غلط ہے۔ کسی بھی مذہب کی کتاب پر جو اس کا تقدس ہے، جو اس کا مقدس ایک کتاب مانی جاتی ہے، اعتراض کرنا کسی کو بھی کوئی حق ہے۔ جیسے قرآن محترم ہے، جیسے گیتا محترم ہے، جیسے دوسرے مذاہب کی دوسری کتابیں محترم ہے، کسی بھی ایرے غیرے لتھو خیروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کی مذہب کی مقدس کتاب پر اس طریقے سے اعتراض کرے۔ اگر اسے اعتراض کرنا، اشکال کرنا بھی ہے تو وہ علمی میدان میں آئے، علمی یونیورسٹیوں میں آئے اور آ کے گفتگو کرے، ہم بے شک اس کو جواب دیں گے۔